بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ معراج کی رات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دعویٰ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیث نمبر 4855 اس میں یہ بیان کیا۔ حضرت مسروق کہتے کہ میں نے پوچھا ام المومنین سے کیا معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تو نہیں جانتا تین باتوں کو، ان تین باتوں میں سے کوئی بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے؟ پہلی بات کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ دو باتیں اور بھی بیان کی، پھر اس پر دلیل کیا دی؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ یعنی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، اور وہ سب آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی نہایت باطن اور پورا خبردار۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دلیل پکڑی ہے اس آیت سے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ام المومنین کہہ رہی ہیں تو سرکار نے پھر نہیں دیکھا۔ اب اس کا کیا، اس دعوے کی حقیقت کیا ہوگی؟ کیا واقعی شب معراج کو مصطفیٰ جان راپت نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا حقیقت ہے اس کے اندر؟ تو آئیے سماعت کیجیے۔ پہلی چیز یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو معراج کی وہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، وہ مکے میں ہوئی تھی کہ مدینے میں؟ نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ مکے کی معراج کی بات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کا جو واقعہ ہے یہ مکے کا ہے، مدینے کا نہیں ہے۔ اور ام المومنین کہاں ہیں؟ زوجیت میں، مدینے میں۔ تو پتہ چلا وہ کوئی اور معراج ہے، اور یہ کوئی اور معراج ہے۔ اور انہوں نے جو قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ دعویٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کو دیکھا غلط ثابت نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ام المومنین مدینے میں سرکار کی زوجت میں آئی، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، یعنی مکہ المکرمہ۔ دوسری بات دیکھیں، دو کلمات ہیں، ایک ہے رؤیتاً، رؤیتاً، اور دوسرا ادراک۔ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا، اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تمام جہات کا، اس کی حدود کا دیکھ لینا۔ جیسے میں کہوں کہ جناب میں نے انسان کو دیکھا سر سے لے کر پیر تک اس کی حد ہے، تو میں نے ادراک کر لیا یہ سر سے لے کر پیر تک۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، خدا جہت اور سمت سے اور حد سے پاک ہے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ ام المومنین نے ادراک کا انکار کیا، رؤیت کا نہیں۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کا اپنی آنکھوں سے احاطہ کیا وہ جھوٹا ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں گے ترجمہ اور اس کا مفہوم، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو معراج کی رات حسین صورت میں دیکھا، اس کا کیا کریں گے؟ اب یہاں اللہ کے نبی کا قول کہ میں نے اللہ کو خوبصورت صورت میں دیکھا، اور ام المومنین کا کہنا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، دونوں میں کیا ہے؟ تو دونوں میں تعارض ہو رہا ہے۔ تو تطبیق ایسی ہی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھنے کا اقرار کیا ہے، اور ام المومنین ادراک کا انکار کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے دیکھا، اور ام المومنین کیا کر رہی ہیں؟ ادراک کا انکار۔ دونوں معنی میں اگر دونوں کو اپنی جگہ رکھا جائے تو معنی درست ہو جاتا ہے۔ ام المومنین بھی درست فرما رہی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں نے خوبصورت شکل میں دیکھا، صورت میں دیکھا، وہ بھی درست ہے۔ تو لہذا ادراک کا انکار ہے، نہ کہ رؤیت کا۔
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ امید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ام المومنین کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ نے معراج کی رات سرکار نے اللہ کو نہیں دیکھا اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، تو ام المومنین کا یہ دعویٰ ادراک کے لیے، رؤیت کے لیے نہیں ہے۔ جب رؤیت کے لیے نہیں ہے تو رؤیت ثابت ہے، ادراک یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں اس کا ادراک کر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جگہ بھلائیاں نصیب فرمائے۔ والسلام۔